الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام ہی ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا عربی تکلم کا چھٹا روز ہے، چھٹی کلاس ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا ہم سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ میں ان کو ریوائز کر دیتا ہوں، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے آج کا سبق۔ انشاءاللہ آج کا ہم ایک حوار، ایک کنورزیشن پڑھیں گے، جس کے اندر آج ہم کھانے کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کھانے کے اوقات کو کیا کہا جاتا ہے، ایک ٹائم کے کھانے کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوری ایک کنورزیشن ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ ویورز آ چکے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ مفردات سیکھنے کی کوشش کریں گے، کچھ جملے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم ایک دعا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو تمام ویورز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو آپ کے دوست ابھی تک نہیں آئے ان کو شیئر کریں، واچ پارٹی پہ لگا دیں، اور اس لنک کو شیئر کریں، اس پیج کو زیادہ سے زیادہ فالو کروائیں، دوسروں کو بھی اس پیج کی دعوت دیں تاکہ اس علم دین سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ ماشاءاللہ عز و جل ایک اسلامی بہن نے اس کو واچ پارٹی بہت بہترین بھی لگائیں گے، تو یہ ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے فرینڈز، آپ کے جو آن لائن ٹائم لائن پہ فرینڈز وغیرہ ہوں گے وہ بھی اس پر پہنچ سکیں گے، اور اس پر آپ انوائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو انوائٹ کریں گے تو انشاءاللہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا گویا نیکی کرنے والے کی ہی طرح ہوتا ہے۔ تو آپ بھی نیکی کی دعوت دیں، اس میں شریک ہو جائیں اور اپنا حصہ ملائیں۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز کو آواز میری کلیئر آ رہی ہوگی۔ دانیال رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ تھوڑا آواز اپنا بڑھا لیں، امید ہے آپ تک آواز کلیئر پہنچے گی۔ وعلیکم السلام، عبداللہ فراز بھائی تشریف لا چکے ہیں، کہتے ہیں السلام یا سیدی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت کم ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا اور میں بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے کچھ لکھ کر بھیجا ہے، الحرب جملے زبردست۔ کل جو جملے دیے تھے انہوں نے اس کو ہبا خان نے لکھ کے سینڈ کیا ہے، الحرب لا تحربوا من الجنگ، جنگ کہتے ہیں، جنگ کو حرب ہی کہتے ہیں، جنگ نہیں کہتے۔ المطر، المطر نازلۃ فی کل یوم، کل اليوم فی کہنے کی یہاں حاجت نہیں ہے۔ السقوط، السقوط خیر من الکلام، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے انہوں نے۔ این عمران یہرب بعد الطعام، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ ویسے ہا کے ساتھ تھا، ہبا خان نے ہا کے ساتھ لکھا ہے، آواز بہت کم ہے، اب امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ ایک لیکچر میں کھانوں کے عربی نام بھی ہونے چاہیے، آج کا سبق اسی ہی لیکچر پر ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم کھانوں کے کچھ نام سیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں اب آواز کلیئر آ رہی ہوگی۔ ماشاءاللہ جملے کافی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے لکھے ہیں، اور انہوں نے کمنٹس کے اندر بھیجنا بھی شروع کر دیے ہیں کہ آواز تو کلیئر ہے۔ ماشاءاللہ آواز کلیئر ہے۔ بعض اوقات اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں کے موبائل کا والیوم کم ہوتا ہے، یا ان کے اسپیکر کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، یا ہینڈ فری وغیرہ کا۔ امید کرتا ہوں کہ آواز کلیئر آ رہی ہوگی۔ السقوط افضل العبادات مطر المدینہ شفاء، سبحان اللہ، بہت پیارے پیارے جملے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ این فاطمہ الحرب بعد الدرس، الحرب نہیں کہیں گے بلکہ یہاں مونس کا صیغہ استعمال کریں گے، حربت بعد الدرس، فاطمہ کہاں ہے، وہ فرار ہو گئی، بھاگ گئی، چلی گئی سبق کے بعد۔ السقوط افضل من الکلام المہملات، بہت بہترین، عمران بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا جملہ بنایا ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے، حرب زید من المدرسۃ الی البیت، السقوط، السقوط خیر من الکلام، ماشاءاللہ بہت بہترین۔ دانیال بھائی کہہ رہے ہیں اب جی ہاں اب بہترین، اب سیٹ ہے آواز ماشاءاللہ۔ الواجب، الواجب اسامہ رضا نے واجب لکھ کے بھیجا ہے ماشاءاللہ۔ الحرب علینا، الحرب من
من العصیان۔ سبحان اللہ، کیا بہت ہی پیارا جملہ لکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولد عبد اللہ یسقط فی وقت الاذان، اچھا سقط سے انہوں نے بنایا ہے۔ اسمع یا استاذی، انا اسمعک او انت تقول اسمع استاذی، نعم طیب، اگر یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت بہترین۔ نگران شورا کا بیان آج ہے، جی ہاں بالکل، آج نگران شورا کا بھی بیان ہے حاجی عبدالحبیب بھائی، اور نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ اور بہت ہی اہم سلسلہ ہے جو انشاءاللہ 3 بجے ٹیلی کاسٹ ہوگا مدنی چینل پر۔ تمام ویورز کو میں اس چیز کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ تمام ہی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ ضرور یہ سلسلہ دیکھیں۔ دعوت اسلامی، غیر دعوت اسلامی، ہر ایک کو یہ سلسلہ مفید ثابت ہوگا، تو نیت کیجئے انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی 3 بجے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میں بھی اس سلسلے کے اندر حاضر ہوں گا، آپ لوگ بھی سلسلے کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت کی دعوت دیں اور خود بھی شریک ہوں۔ ماشاءاللہ ہوم ورک آ رہا ہے، مطر شدید باللیل فی الریاض، مطر شدید باللیل فی الریاض، ماشاءاللہ۔ اللہم وفقنا ان نزور روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ من سقط نجا، یا من سقط یہ قوف کے ساتھ نہیں ہے بل سین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور حدیث مبارکہ جو من صمت نجا وہ صاد میم تا کے ساتھ ہے۔ السقوط افضل العبادات، بہت بہترین نیاز احمد بھائی نے لکھا ہے۔ عمران بھائی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اسلامی مین بھی نیتیں کر رہی ہیں۔ انزل اللہ المطر، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ کل کا ہوم ورک آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو۔ چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کے سوالات اور جوابات کا بھی سلسلہ ہوگا آگے، تاکہ ہم اسباق کو مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ عبداللہ، السلام علیکم یا استاذ الکریم، للاسف كنت غالبا امس اظن اللہ تعلمنا اللغة العربیہ، شاید میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ینزل المطر الرحمت من المدینہ فی المدینہ، ماشاءاللہ انہا تمطر، بہت بہترین ماشاءاللہ، آپ لوگوں کے بہت پیارے پیارے جملے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ہم اپنا سبق پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی پہلا ہے قاسم۔ قاسم بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قاسم بھائی سالم سے پوچھ رہے ہیں، قاسم سالم سے پوچھ رہے ہیں۔ قاسم کیا پوچھتے ہیں؟ کم وجبتن تأکلو فی اليوم، کم وجبتن تأکلو فی اليوم۔ سبق کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کاپی اور قلم بھی تھام لیں۔ کوئی چیز، کوئی مشکل ورڈ آپ کو مل رہا ہو تو آپ اس کو جلدی سے فوراً سے اس ورڈ کو لکھیں، اور اس کی معانی بھی لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کم وجبتن تأکلو فی اليوم، سوال ہے یہاں پر، کم استفہامیہ ہے، جب کم استفہامیہ آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ کم وجبتن تأکلو فی اليوم، کم وجبتن تأکلو فی اليوم، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں دن میں، یعنی کتنے ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں دن میں؟ 3 بار کھاتے ہیں، 4 بار کھاتے ہیں، 5 بار کھاتے ہیں؟ اچھا، عمران بھائی نے عبداللہ بھائی کے اس کمنٹس کی وضاحت کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ کل وہ نہیں تھے اور گمان کرتے ہیں کہ عربی نہیں سیکھ سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے، عربی بولنے سے آتی ہے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آ جائے گی، ہمت نہ ہاریں۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو چلیں سبق کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسکرین ٹھیک نظر نہیں آ رہی، اسکرین میں امید کرتا ہوں صحیح نظر آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں انشاءاللہ اسکرین کلیئر نظر آ رہی ہے۔ کم وجبتن تأکلو فی اليوم، کم وجبتن تأکلو فی اليوم، آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں دن میں؟ دن میں آپ کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ کم وجبتن تأکلو فی اليوم، کم وجبتن تأکلو فی اليوم، کم کہتے ہیں
کتنے یا کیا، وجبتاً ایک کھانے کے وجبتاً کھانے کے ٹائمنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تأکلو فی الیوم، تأکلو تم کھاتے ہو، فی میں یوم دن، دن میں تم کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہو۔ سالم جواب دے رہا ہے اکلو ثلاث وجبات، ثلاث وجبات، الفطور والغداء والعشاء۔ سالم کہتا ہے کہ میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں، الفطور یعنی ناشتہ کرتا ہوں، الغداء میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، اور العشاء میں رات کا کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کم وجبتاً تأکل فی الیوم، آپ دن میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ جواب آیا اکل ثلاث وجبات، میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں۔ اب 3 ٹائموں کے نام بتا رہے ہیں۔ ناشتے کو کہتے ہیں الفطور، ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ الفطور، اور دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں الغداء، اور رات کے کھانے کو کہتے ہیں العشاء۔ رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ العشاء، العشاء لکھ لیا آپ لوگوں نے۔ اکلو ثلاث وجبات، میں 3 وقت کھانا کھاتا ہوں، 3 وقتوں کے نام انہوں نے بیان کر دیے ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی نے لکھ کر بھی سینڈ کر دیا ہے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، ٹھیک ہے۔ اب قاسم بتا رہے ھذا کثیر جدا، ھذا کثیر جدا انا اکل وجبۃ واحدۃ، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ھذا کثیر جدا، یہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو 3 وقت کا کھانا کھانا بہت زیادہ لگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ انا اکل وجبۃ واحدۃ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، انا اکل وجبۃ، میں 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اکل وجبۃ واحدۃ، میں 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں۔ اب سالم کہتا ہے ھذا قلیل جدا، یا اخی سالم ھذا قلیل جدا، سالم بھائی یہ تو بہت کم ہے۔ اب قاسم کو لگتا ہے کہ سالم بہت زیادہ کھاتا ہے، اور سالم کو لگتا ہے کہ قاسم بہت ہی کم کھاتا ہے۔ جیم کے سکون کے ساتھ ہے، جب آپ ایک بولیں گے وجبتاً تو جیم کے ساکن ہونے کے ساتھ ہے، اور جب ہم جمع بولیں گے تو وجبات ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وجبات، ٹھیک ہے۔ قاسم ماذا تأکل فی الغداء، قاسم پوچھ رہا ہے ماذا تأکل فی الغداء، ماذا تأکل فی الغداء۔ سالم کہتا ہے اکل اللحم والدجاج والارز والخبز۔ اب قاسم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہو، یعنی دوپہر کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہو؟ تو سالم کہتا ہے اکل اللحم والدجاج والارز والخبز، ٹھیک ہے۔ اب یہ سالم بتا رہے ہیں کہ میں گوشت کھاتا ہوں، مرغا کھاتا ہوں، اور چاول کھاتا ہوں، اور روٹی کھاتا ہوں، یعنی روٹی، چاول، مرغا، گوشت، یہ تمام تر چیزیں یہ دوپہر کے کھانے میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سالم پوچھ رہے وماذا تأکل انت، وماذا تأکل انت، اور آپ کیا کھاتے ہیں، اور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ، اکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ، اکل السمک والسلطۃ والفاکہۃ۔ قاسم کہہ رہا ہے کہ میں مچھلی کھاتا ہوں، اور سلاد اور فروٹ۔ اب قاسم بھائی اپنا بتا رہے ہیں کہ قاسم بھائی دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں۔ قاسم کہہ رہے ہیں کہ میں مچھلی، سلاد اور فروٹ کھاتا ہوں۔ سلطہ کہتے ہیں فروٹ کو، اور سلطہ کہتے ہیں سلاد کو، اور فاکہہ کہتے ہیں فروٹ کو، پھلوں کو کہتے ہیں، اور سمک کہتے ہیں مچھلی کو، ٹھیک ہے۔ اب سالم سوال کرتا ہے قاسم سے یا اخی قاسم ما وزنک، ما وزنک، تمہارا وزن کتنا ہے؟
ٹھیک ہے. عمیر پوچھ رہے ہیں کہ گوشت کا اطلاق مرغے میں نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے، لیکن جب ان کو الگ الگ بیان کیا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ لحم الدجاجہ الگ ہوتا ہے، لحم الضأن الگ ہوتا ہے، لحم الجاموس الگ ہوتا ہے، اس طریقے سے لحم البقرہ الگ ہوتا ہے. جب مطلقاً لحم کہا جائے نا تو اس سے مراد یا تو لحم الجاموس یا لحم البقرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اضافت کر دی جائے تو پھر وہ کوئی سا بھی ہم لحم جس کی طرف اضافت کریں گے وہی گوشت مراد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دجاجہ جب بول دیا نا تو اس سے مراد مرغے کا گوشت ہے. ٹھیک ہے، مرغی کا گوشت. اب یہ مرغی ہو جائے گی اور دجاجہ مرغا اور لحم گوشت، مطلقاً گوشت. ٹھیک ہے. اکلو فی العشاء. اچھا ماشاءاللہ یہ کمنٹس کے اندر تیمور حسین محمد نواز کہتے ہیں کہ اکلو فی العشاء اللحم. ماشاء اللہ. رضا میمن کہتے ہیں مچھلی، سلاد اور فروٹ. ماشاء اللہ انہوں نے ترجمہ لکھ کے بھیجا ہے. قاسم 60 کلو. کیا کہتے ہیں؟ 60 کلو. اور تمہارا وزن کتنا ہے؟ اب سالم نے پوچھا تھا ما وزنک یا اخی القاسم، یا اخی قاسم ما وزنک. قاسم جواب دیتا ہے 60 کلو، 60 کیلن. وما وزنک انت، اور تمہارا کتنا وزن ہے؟ اب یہ اپنا وزن بیان کریں گے کہ 100 کیل، 100 کیل. ان کا جو وزن ہے وہ 100 کلو ہے. ان کا وزن کتنا ہے؟ ان کا وزن 100 کلو ہے. اب قاسم پوچھتے ہیں انت سمین جدا. قاسم کیا کہتے ہیں؟ انت سمین جدا. قاسم بھائی سمین کہہ رہے ہیں کس کو؟ سالم کو. سالم کو کہتے ہیں انت سمین جدا، یعنی آپ بہت موٹے ہیں. جس کا 100 کلو وزن ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہے. اور سالم کہتے ہیں وَأَنْتَ خَفِيفٌ جِدًّا، وَأَنْتَ خَفِيفٌ جِدًّا، انت خفیف جدا. ٹھیک ہے. اب آپ چاہیں تو یہاں اس کا ایک شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں آج کے سبق کا. یہاں سے آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین بھی لے لیں. کمنٹس ہٹا کر آپ شارٹ اسکرین لیں گے تو صحیح سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہم اگلے حوار کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا حوار ہے ہمارے پاس. یہ جو آج ہمارا سبق ہے اس میں کھانے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور اس سے آپ کو کھانے کے مفردات بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. مفردات بھی اچھے طریقے سے آپ حفظ کرتے جائیں، لکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کو آگے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال پتہ چلے اور اس کو آپ استعمال بھی کر سکیں. تو چلتے ہیں. اگلا حوار ہے المضیفۃ. المضیفۃ. ماذا تطلبین من الطعام؟ ماذا. رضی قادری کہتے ہیں لحم کی اضافت تو نہیں ہے، عطف کے ساتھ دجاجہ اور لحم ذکر کیا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب مطلقاً لحم دجاجہ کہا جائے تو دجاجہ سے مراد مطلقاً گوشت ہوگا اور دجاجہ سے مراد مرغے کا گوشت ہوگا. اور جب ہم یوں کہیں گے کہ لحم الدجاجہ پھر بولیں گے مرغے کا گوشت یا مرغی کا گوشت. ٹھیک ہے. لحم الدیک مرغے کا گوشت، لحم الدجاجہ مرغی کا گوشت. ٹھیک ہے. اور اگر مطلقاً لحم جس عطف کے ساتھ ہے یہاں پر تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے گوشت، مرغا اور جو بھی آگے چیزیں تھی. ٹھیک ہے. عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ حوار روزانہ کم از کم 4 ہونے چاہیے.
اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ 60 کے ساتھ کیلن اور 100 کے ساتھ کیلن کیوں آیا ہے؟ اگر یہ اسلامی بہن ہیں، اگر آپ کو ممیز اور تمییز کے قاعدے یاد ہوں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو دہائیاں ہیں ان کا الگ اصول ہے. 100 کا جو ہے وہ یہ 100 کی جب تمیز آتی ہے تو وہ مضاف الیہ کا والا نظام اس پر چلتا ہے، اور جب 20 30 40 50 60 70 80 90 تک جب چلیں گے تو اس کی منصوب آتی ہے. یہ آپ تمیز کا سبق تھوڑا دہرا لیجئے گا، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. مضیفتن کہتے ہیں میزبان کو. یہ میزبان عورت ہے، اسلامی بہن ہوں گی. عورت جب ہوگی تو اس کو مضیفتن کہیں گے، اور جو مرد ہوگا وہ مضیفن ہوگا. ٹھیک ہے. المضیفت ماذا تطلبین من الطعام. اب یہ مضیفہ، یہ میزبان جو ہیں یہ پوچھ رہی ہیں المسافرہ، ایک مسافرہ عورت سے پوچھ رہی ہیں. کیا پوچھ رہی ہیں؟ ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا طلب کرتی ہیں، آپ کو کیا چاہیے کھانے کے اندر؟ تو کہہ رہی ہیں بعد السمک والارز من فضلک. بعد السمک والارز من فضلک، کہہ رہے ہیں، عورت کہہ رہی ہے، مسافر عورت کیا کہتی ہے کہ کچھ مچھلی اور چاول بس. من فضلک، آپ کے کرم نوازی، آپ کی مہربانی سے، یوں کہتے ہیں کہ برائے مہربانی مجھے تھوڑی سی مچھلی اور چاول دے دیں. ٹھیک ہے. مختلف انداز سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، آپ اس کو لکھ لیں. جلدی جلدی لکھتے چلے جائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کو لے کے. المضیفۃ ماذا تطلبین من الشراب. پہلے انہوں نے کھانے میں پوچھا تھا ماذا تطلبین من الطعام. الآن هي تقول ماذا تقول وماذا تطلبین من الشراب. فہمت؟ اب پوچھ رہی ہیں کہ وماذا تطلبین من الشراب، آپ پینے میں کیا لیں گے؟ لیکوڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. شراب کہتے ہیں پینے کی اشیاء جو ہوتی ہیں، مشروبات جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ مشروبات میں سے آپ کیا لیں گی. المسافرہ ماذا تقول ماء من فضلک. ماء من فضلک، پانی مانگ رہی ہیں. کیا مانگ رہی ہیں؟ پانی. ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال مضیفہ. ماذا تقول مضیفہ وماذا تفضلین من الفاکہہ. وماذا تفضلین من الفاکہہ، اور فروٹ میں آپ کیا لیں گی، پھلوں میں آپ کیا پسند فرمائیں گی. ٹھیک ہے. ماذا تفضلین من الفاکہۃ، اور آپ فروٹ میں کیا لیں گے. کہتی ہے التمر او العنب. التمر او العنب، کھجور یا پھر انگور. ماشاءاللہ کافی کمنٹس میں آ رہے ہیں، لکھ کے بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ اسلامی بہن ہیں، اسلامی بھائی ہیں، کافی ایکٹیو ہیں. آپ کوشش کریں لکھتے چلے جائیں. جو الفاظ معانی مشکل ہیں وہ آپ ان کو لکھتے چلے جائیں. هل تشربین الشائی. اب اگلا سوال کر رہی ہے، تیسرا سوال کیا کر رہی ہیں؟ هل تشربین الشائی، آپ کیا چائے پئیں گی؟ کیا آپ چائے پئیں گی؟ هل تشربین الشائی، کیا آپ چائے پئیں گی؟ المسافر تقول لا افضل القہوہ. لا افضل القہوہ، انہوں نے چائے کی نفی کی. کیا کہا کہ چائے نہیں پینی. لا اشرب الشائی، چائے نہیں پینی. کیا کہتی ہیں؟ افضل القہوہ. افضل پسند کرنا، ترجیح دینا، فضیلت دینا. اب انہوں نے چائے کا منع کر کے کہا کہ میں قہوہ پینا چاہتی ہوں. کیا پینا چاہتی ہیں؟
قہوہ. ٹھیک ہے، جلدی جلدی لکھتے چلے جائیں. قہوہ جس کو ہم بھی کہتے ہیں، قہوہ اردو کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے. هذا هو نفس الشيء. المضيفة القهوة بالحليب. اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ قہوہ بالحلیب، دودھ والا قہوہ پینا ہے. المسافرة تقول نعم نعم القهوة بالحليب، القهوة بالحليب. ماشاءاللہ یہاں پر وہ اپنی کمنٹس کے اندر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لا اشرب عصارة مانجو، یا عصارہ نہیں بولیں گے بلکہ عصیر بولیں گے، عین صاد یارا. عصیر، عصیر کہتے ہیں جوس کو. لا اشرب عصیر مانجو، مانجو بولتے ہیں، بانجو نہیں بولتے. یہاں پر میم آئے گا، با نہیں آئے گا. یہ مانجو کہتے ہیں مینگو کو، آم کو. ٹھیک ہے، کہتی ہیں اچھا نہیں میں قہوہ پیوں گی. جی ہاں، دودھ والا قہوہ افضل، یعنی پسند کرتی ہوں. کیا آپ چائے پیئیں گے؟ لا اشرب الشائے بل انا اشرب قہوہ. قہوۃ بالحلیب، القہوہ بالحلیب. المسافرہ شکرا، المضیفہ عفوا. عمر بائجو نہیں ہوتا، یہ عرب لوگ مینگو کو مانجو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ اس کو اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ پوری اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین لے لیں آج کے سبق کا. المضیفۃ ماذا تطلبین من الطعام، المسافرہ بعد السمک والارز من فضلک، یہاں سے لے کر المسافرۃ شکرا، المضیفۃ عفوا. قہوہ کا مطلب قہوہ ہی ہوتا ہے. ہم اردو کے اندر اس کو کہوہ استعمال کرتے ہیں یا قہوہ، ہر کسی کی اپنی لغت کا اعتبار ہوتا ہے. تو کہوہ یا قہوہ دونوں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ عصیر و عصارہ یستعمل فی جوس، جوس کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو یہ چیز، آپ نے نہیں پیا کبھی. اچھا لا اشرب قہوہ بل اشرب شائے، لا اشرب شیئا، کچھ بھی نہیں پینا انہوں نے. اشرب عصیر من المانجو. عفواً کی وضاحت کریں. عفواً یہ کہتے ہیں نا شکریہ، کہتے ہیں کہ شکریہ کی کوئی حاجت نہیں، اٹس اوکے. تو یہ عفواً اسی لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں. یا پھر اس کے جملے میں شکراً کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے لا شکر علی الواجب. کیا کہا جاتا ہے؟ لا شکر علی الواجب، لا شکر علی الواجب. یہ کب کہا جاتا ہے لا شکر علی الواجب؟ جب کوئی آپ کو شکریہ کہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے لا شکر علی الواجب. ٹھیک ہے، تو ہم اگلے حوار کی طرف چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. جی ہاں، عمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر معافی کا معنی نہیں ہے بلکہ چلو کوئی بات نہیں، اس معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اشرب انا عصیر من العنب، انگور کا جوس پینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں تیسرا حوار ہے الزوج. السلام علیکم الزوجہ وعلیکم السلام. الزوج انا جوعان جدا، انا جوعان جدا یعنی میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. اب یہ تھکے ہارے کہیں سے آئے ہوں گے، ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو انہوں نے اپنی بھوک کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا اور کہا انا جوعان. الزوجہ الغداء علی المائدہ، آپ ٹینشن نہ لیں، کھانا دسترخوان پر لگا دیا گیا ہے. الغداء علی المائدہ، دوپہر کا کھانا، الغداء علی المائدہ دسترخوان پر موجود ہے. الغداء علی المائدہ. ٹھیک ہے، الزوج ما هذا سمک ولحم ودجاجہ ورز وفاکہہ.
اب یہاں پر یہ تعجب کر رہے ہیں، ماذا سمک و لحم و دجاجہ و ارز و الفاقہ، یہ کیا؟ مچھلی، گوشت، مرغا، چاول، فروٹ، اتنی ساری چیزیں. هذا كثير جدا، هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. الزوجہ لا تأکل لا تأکل، آپ نہ کھائیں، آپ نہ کھائیں، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ کھا لیں، اگر آپ نے نہیں کھانا تو نہ کھائیں. لا تأکل لا تأکل ما فی مشکل. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ نہ کھائیں. زوجہ کو غصہ آ گیا ہوگا، کہتی اب نہ کھائیں. پھر الزوج لماذا انا جوعان، اب وہ شخص کہتا ہے، زوج کہتا ہے کیوں نہیں، میں کیوں نہ کھاؤں، میں کیوں نہ کھاؤں. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. الزوج لدینا ضیوف، لدینا الضیوف، لدینا ضیوف، ہمارے پاس مہمان ہیں. الزوج لدینا ضیوف من، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اب یہاں پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، لدینا ضیوف من. اب یہاں پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں من، کون ہے ہمارے پاس مہمان، کون آئے ہیں. الزوجۃ والدی و والدتی، میرے ابو اور میری امی تشریف لائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. الزوج این الضیوف، زوج پوچھ رہے ہیں ہاں جی مہمان کہاں پر ہیں. الزوجۃ فی غرفۃ الجلوس، کل ہم نے پڑھا تھا نا غرفہ کمرے کے بارے میں، غرفۃ النوم سونے کا کمرہ، غرفۃ الجلوس بیٹھنے کا کمرہ جہاں مہمانوں کو بٹھایا جائے. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین لے لیں، میں اس کو آپ کی اسکرین کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جلدی جلدی اس کو آپ لے لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جوعان کیوں کہا ہے، جوعن کیوں نہیں کہا. جوعن کہتے ہیں بھوک کو، اور جوعان کہتے ہیں بھوکا، یعنی میں بھوکا ہوں. اب یہ تو نہیں کہے گا کہ میں بھوک ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں بھوکا ہوں. ٹھیک ہے. تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ آج کھانے کے بارے میں تھا. تو کھانے کے بارے میں ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جیسے کھانے کا کمرہ ہے، کھانے کے نام ہیں، مہمان آ گیا، مضیفتن یہ ہم نے نیا لفظ سیکھا، المسافرہ، اور اسی طریقے سے ہم نے کھانوں کے چند نام بھی سیکھے جیسے السمک ہے، الرز ہے، الرز چاول کو کہتے ہیں، الفاقہ پھلوں کو کہتے ہیں، فواکہ. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم مزید اس کو پڑھتے رہیں گے. آپ لوگ اس کو دہرائیں، اس کو یاد کریں اور اس کو استعمال کرتے رہیں. جتنا زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اب آپ لوگوں کو میں دوبارہ مفردات ریپیٹ کروا دیتا ہوں. آج میں دوبارہ آپ لوگوں کو یہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں. لحمن کہتے ہیں گوشت کو، دجاجہ مرغے کو کہتے ہیں، سمکن مچھلی کو کہتے ہیں، ارزن چاولوں کو کہتے ہیں، سلطتن کہتے ہیں سلاد کو، اور فاکہتن پھل کو کہتے ہیں، مئتو کیلن ہم نے پڑھا تھا آج، اس کو کہتے ہیں 100 کلو. شائے، شائے کہتے ہیں چائے کو، قہوہ یہ کاوے کو کہتے ہیں، قہوے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ماءن کہتے ہیں پانی کو،
اور ماؤن کہتے ہیں پانی کو، تمرن تمر کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دجاجہ ویسے مرغی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات آج کی عرب دجاجہ مطلقاً مرغے کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے دیگ کہتے ہیں مرغے کو اور دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، ٹھیک ہے۔ اسلام میں نے لکھنے کا ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے، آپ لکھ لیں لحمن گوشت، دجاجہ مرغے کا گوشت، اور سمک مچھلی، رز چاول۔ اگر کسی نے یہ الفاظ لکھ لیے ہوں تو کمنٹس کے اندر آ رہا ہے کہ الفاظ معانی ایک میسج میں مل جائیں، تو بہتر ہے اگر کوئی لکھ کے سینڈ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور فاکہہ پھل 100 کیل 100 کلو، شبیر حسین نے ماشاءاللہ کچھ لکھ کے بھیجے ہیں مفردات، لحم گوشت، فاکہہ پھل، ارز چاول، ماؤن پانی، تمر کھجور، دجاجہ مرغی، ماشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور حلیب کہتے ہیں دودھ کو۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، کل یا پرسوں پوچھا گیا تھا لبن کہیں گے یا حلیب کہیں گے، تو حلیب آج کل جو جدید عربی ہے، جدید عربی کے اندر حلیب استعمال ہوتا ہے، حلیب کہتے ہیں دودھ کو، ٹھیک ہے، حلیب کہتے ہیں دودھ کو۔ اور اس کے بعد طعام، اگر مطلقاً طعام کہا جائے، طعام کہتے ہیں، تو طعام کہتے ہیں کھانے کو، مطلقاً کھانا ہو تو اس کو ہم طعام کہیں گے، اور شراب ہو تو اس کو مشروبات کے زمرے میں لائیں گے، پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں مشروبات، شراب پینے کی چیز یا شراب پانی کے لیے، جیسے پانی جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا سیدی دعا، دانیال نے یا سیدی دعا مفردات جملے رہتے ہیں، جی ہاں، بس انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ مفردات ہی چل رہے ہیں آپ لوگوں کے، اسی سبق کے اندر ہم مفردات ایڈ کیے میں نے۔ ضیوف، ضیوف کہتے ہیں مہمانوں کو، ضیوف کس کو کہتے ہیں؟ ضیوف کہتے ہیں مہمانوں کو، ضیف مہمان، ضیوف مہمان کے بہت سارے مہمان جمع ہے۔ مائدتن، مائدتن کہتے ہیں دسترخوان کو، مائدتن کیسے کہتے ہیں؟ مائدتن دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اور جوعان، انا جوعان، جوعان کہتے ہیں بھوکے کو، جس کو بھوک لگی ہوئی وہ کہے گا انا جوعان، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وجبتن، وجبتن کہتے ہیں کھانے کو، کھانے کی ٹائمنگ کو، یعنی جیسے کم وجبتن تأکلو، آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں، تو وجبتن کھانے کے ٹائم کہتے ہیں، کتنے وقت کا کھانا کہتے ہیں۔ حسیب پوچھ رہے ہیں کہ الغدا کیوں آیا ہے، الطعام نہیں آیا، کیونکہ وہ دوپہر کا ٹائم ہوگا جس ٹائم میں وہ آیا ہوگا، کیونکہ ناشتہ کر کے نکل گیا ہوگا، اور آتے ہی اس نے کہا انا جوعان، تو اس نے کہا کہ دوپہر کا کھانا تیار ہے، اس لیے غدا کا لفظ استعمال کیا۔ طعام بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر طعام استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گا، بالکل نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجبتن کہتے ہیں کھانے کے ٹائم کو، اور فطور کہتے ہیں ناشتے کو، الفطور، فا طا واو را، فطور کہتے ہیں ناشتے کو، اور غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، الغدا دوپہر کا کھانا، اور العشاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، جیسے کہتے ہیں العشاء قبل العشاء، العشاء قبل العشاء یعنی عشاء کی نماز سے پہلے عشاء یعنی رات کا کھانا ہونا چاہیے۔ دہرائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مراجعہ، کیا کہتے ہیں؟ مراجعہ، مراجعتن دہرائی کرنا۔ الغدا تو کل کو کہتے ہیں، وہ غدن کہتے ہیں۔ محمد اسماعیل کہتے ہیں الغدا تو کل کو کہتے ہیں، نہیں، الغدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، اور غدن کہتے ہیں کل کو، کیا کہتے ہیں؟ غدن، غدن بولیں گے تو غدن سے مراد ہوگا کل، ٹھیک ہے۔ انڈے کی عربی انڈا، بیدن، بیضا، بیدن کہتے ہیں انڈے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عشاء ہو گیا، یأکلو کھانا، یشربو پینا، یہ تو آپ کو پتہ ہوں گے افعال جو ہم استعمال کرتے ہیں، یطلبو طلب کرنا، وزن، وزن کو وزن ہی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے یہ مفردات لکھ کر سینڈ کیے ہیں، اگر چاہیں تو کوئی اس کو
کاپی پیسٹ کر سکتا ہے، اپنے کمنٹس میں لکھ سکتا ہے۔ لحم گوشت، دجاجہ مرغے کا گوشت، ارز چاول، ماؤن پانی، چائے، فاکہہ پھل، سلطتن سلاد، حلیب دودھ، طعام کھانا، الفطور ناشتہ، غدا لنچ، عشاء ڈنر، اور مائدہ دسترخوان، جوعان بھوکا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ کر بھیجا ہے انہوں نے۔ وجبہ کھانے کے وقت کو کہتے ہیں، بہت بہترین۔ اگر کوئی لکھنا چاہے تو عبداللہ بھائی کے کمنٹ سے لکھ سکتے ہیں۔ روٹی کو رغیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فطور ناشتہ۔ اور صابر حسین بھائی نے بھی کمنٹس کے اندر کچھ مفردات لکھ کر سینڈ کیے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ مروحتن، یہ پنکھا ہے۔ اس سا مفردات ہمارے سبق کے علاوہ سے ہوں تو مدینہ مدینہ، اس طرح زیادہ الفاظ سیکھنے کو ملیں گے۔ ذہن مشتاق کہتے ہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے، تو پھر کل آپ لوگوں کو مزید اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے ہم سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ تھا اس میں کیا تھا؟ دعائیں سیکھنے کا۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک نئی دعا سیکھیں گے جس کے اندر آپ لوگ روزانہ دعا سیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ کاپی قلم اگر ہاتھ میں لے لیں، دعا لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا، ورنہ اسکرین پر بھی دکھایا جائے گا، آپ اس کو شارٹ اسکرین نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ آج کی دعا ہے اللہم ارزقنا الہدایہ و حسن الخاتمہ۔ اللہم ارزقنا الہدایہ والثبات و حسن الخاتمہ۔ وحسن الخاتمہ۔ اللہم ارزقنا، آج میں آپ لوگوں کو دعا دکھانے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ میں اسکرین روٹیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پوری دعا بآسانی مل جائے۔ اللہم ارزقنا الہدایہ والثبات وحسن الخاتمہ۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے، اللہم ارزقنا الہدایۃ والثبات وحسن الخاتمۃ۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اسکرین پر دعا پر اعراب اللہم ارزقنا الہدایۃ والثبات وحسن الخاتمۃ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے شارٹ اسکرین لینا چاہیں تو شارٹ اسکرین لے لیں، پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ جملے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہم ارزقنا الہدایت والثبات وحسن الخاتمت. ماشاءاللہ رضا میمن نے لکھ کے بھیج دیا ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت اور اس پر استقامت اور بہترین خاتمہ عطا فرمائے. زین مشتاق کہہ رہے ہیں آج آپ کی ویڈیو بار بار اسٹاپ ہو رہی ہے، شاید آپ کے پاس نیٹ کا پرابلم ہوگا. یہاں سے کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا. آپ لوگ کوشش کریں اپنے نیٹ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ ابھی ہم جملے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہم ارزقنا الہدایہ. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے لکھ دیا ہے، دعا لکھی ہے. جملے کے بعد ترجمہ 2 ٹائم ریپیٹ کیجئے گا. انشاءاللہ میں ترجمہ 2 ٹائم ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. کل ہم نے پڑھا تھا، جو جملے پڑھے تھے، کم لغتن لغتین. ٹھیک ہے، تو آگے آ جائے گا کم طفلا لدیک. آج کا پہلا جملہ ہے کم طفلا لدیک. کم طفلا لدیک. کم طفلا لدیک. آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کے پاس کتنے بچے ہیں. طاہر مقصود کہتے ہیں ایک بار پھر دعا دکھا دیں. انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ جملے لکھ لیں جب تک، انشاءاللہ آخر میں دعا بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ لکھیں کم طفلا لدیک. آپ کے پاس کتنے بچے ہیں. اب اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے بیان کریں گے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. کم طفلا لدیک، آپ کے پاس کتنے بچے ہیں یا آپ کے کتنے بچے ہیں. تو کہتے ہیں لدیہ ثلاث اطفال. لدیہ ثلاثۃ اطفال. لدیہ اسلامی بہن پوچھ رہی ہے لنک چاہیے. اسی پیج پر آپ جائیں گے، ویڈیوز میں جائیں گے تو آپ کو سارے لیکچر مل جائیں گے انشاءاللہ. اسماعیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کلاس جلدی کلوز ہونی چاہیے، سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے اس کو کلوز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دوسرا جملہ لکھ لیں. اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ لدیہ ثلاثۃ اطفال. لدیہ ثلاثۃ اطفال. ٹھیک ہے، لدیہ ثلاثۃ اطفال. اور اگر 3 بچے ہیں اور بچیاں بھی ہیں تو کہیں گے و فتاتین. فتاتن کہتے ہیں بچیوں کو، فتاتین کہیں گے. لدیہ فتاتانی و صبی واحد. بچہ ہے، بچے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف اس کے جوابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بقیہ جو ہیں آپ اسماء افعال کو استعمال کریں. جو اس میں فاعل ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں. جیسے میں پوچھتا ہوں حل انت احمد، کیا آپ احمد ہیں. حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک جملہ ہے، آپ اس کو لکھ لیں حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں. ماشاءاللہ تیمور حسین کہہ رہے ہیں کہ لدیہ اربعۃ اطفال. لدیہ ثلاثۃ اطفال. ماشاءاللہ بہت اچھا. اس طرح پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ آتا جائے گا آپ لوگوں کو بھی. کہتے ہیں حل انت جائع. پہلا تھا حل انت جاہز، کیا آپ تیار ہیں. اب پوچھیں گے حل انت جائع. یہ جائع یہ اصل عربی کا جو تلفظ ہے، فصیح عربی کا. جوعان یہ بھی فصیح کے اندر استعمال ہوتا ہوگا، لیکن یہ عرب کے یہاں استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو یہ عامیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ مجھے لنک چاہیے. آپ اسی جس پیج پر آپ ہیں، اسی جامعۃ المدینہ والے پیج پر آپ موجود رہیں. اسی میں آپ کو تمام تر ویڈیوز جو پہلے دن سے اب تک چل رہی ہیں آپ کو تمام کی تمام مل جائیں گی. ٹھیک ہے، حل انت جائع، کیا آپ کو بھوک لگی ہے، آپ بھوکے ہیں. ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے پھر دیگر اسم فاعل آپ یوز کرتے رہیں، هل انت ضارب، هل انت سامع، هل انت ناصر، اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے رزق میں، عالم اولاد میں، عزت میں، آبرو میں، وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں کلوز کرتے ہیں اور سلسلے کا ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، تمام ہی ویورز مدنی چینل آن کر لیں اور جامعہ میں استعمال ہونے والی چیزیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے، ضرور سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔